السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وأصحابه أهل السرائر الصافيات، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے، اسی کی توفیق اور عنایت سے الحمدللہ آج ہم نے دوسرے پارے کا اختتام کیا ہے، اور اسی کے ساتھ آج ہم نے رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھا. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے قرآن سننے سنانے، قرآن پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. حضرت گرامی، میں نے آج تراویح میں سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی. رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے. قرآن مجید کو نازل کرنے کا سبب کیا ہے؟ قرآن مجید کو نازل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہدی للناس، اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں، اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں. حضرین، ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. ہم اور آپ غیر رمضان میں بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہوں گے، اور ماہ رمضان المبارک میں بھی ہم اور آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہوں گے. لیکن اس مبارک مہینے میں ہمارا اور آپ کا قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق ہونا ہے، ہمارا اور آپ کا قرآن مجید کے ساتھ گہرا لگاؤ ہونا ہے، قرآن مجید کے ساتھ ہم اور آپ کا ایک خاص نسبت ہونا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار قرآن مجید کے سلسلے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو یقیناً نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ حضرین، ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو افضل الکتب ہے. کئی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اسی کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح کھینچا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس کو لے کر اترنے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، روح الامین ہے. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں. اس قرآن مجید کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں. حضرین، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو اپنی ہدایات دے کر مبعوث فرماتا رہا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، انہی لوگوں کو ہم نے کتاب، شریعت اور نبوت عطا کی تھی. اور سب سے آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں آخری ہدایت نامہ دے کر بھیجا گیا. ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ تو کوئی رسول آنے والا ہے اور نہ کسی آسمانی صحیفے کا نزول ہونے والا ہے. قرآن مجید یہ آخری دستور حیات ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا تفصیل کل شیء، ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تبیانا لکل شیء، یعنی اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے
جتنے بھی قانون پائے جاتے ہیں، جتنے بھی کتابیں پائی جاتی ہیں، اگر آپ دیکھ لیں کہ ان کتابوں کے ذریعے سے، ان قانون کے ذریعے سے لوگ انسانوں کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے تمام قوانین کو بتلایا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے ہم اور آپ تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ حاضرین، ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کا سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم میں سے ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو شخص قرآن مجید کی تلاوت سے غفلت برتتے ہیں، قرآن مجید کو نہیں پڑھتے ہیں، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت سے غفلت برتتے ہیں تو فرشتے ان پر عذاب طاری کر دیتے ہیں، فرشتے ان کو عذاب دیتے ہیں۔ منکر نکیر قبر میں جب ہر انسان سے 3 سوالات کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ ان سوالات کے جوابات صحیح دیتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں ان کے جوابات کیسے معلوم ہوئے؟ تو بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا ہے، فآمنت بھی، اور میرا اس کتاب پر ایمان ہے، وصدقت، اور میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور جو شخص قرآن مجید سے غافل رہا، قرآن مجید نہیں پڑھا، وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، اور فرشتے اسے ڈانٹ کر کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، اور تو نے جاننے کی نہ کوشش کی ہے اور نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کی جائے؟ اس سوال کا جواب بھی اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسی ہونی چاہیے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن مجید کی تلاوت کیا خوب کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے رقیق القلب تھے، قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد اکثر و بیشتر قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے، قرآن مجید کو اپنے چہرے سے لگا لیتے اور فرماتے میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور پھر خشیت الہی سے رونے لگتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہ اس قدر پرسوز آواز میں تلاوت فرماتے کہ پاس سے گزرنے والوں کے قدم رک جاتے۔ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے ہو کر ان کی تلاوت سنتے رہے، اور اس قدر خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری امت میں ایسی تلاوت کرنے والے پیدا فرمائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس ہو رہے تھے، رات کا وقت تھا، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کا ارادہ کیا، رکنے کا ارادہ کیا۔ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آج کی رات کون نگرانی کرے گا؟ تو صحابہ اکرام تو اس کے لیے 2 صحابی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے صحابی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اور یہ دونوں صحابی مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک ساتھ رات جاگ لیں گے تو ہمیں نیند کا غلبہ ہو جائے گا، ہمیں نیند کا غلبہ ہو جائے گا۔ تو دونوں مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلی باری حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کی مقرر ہوگی۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نماز میں مصروف ہو جاتے، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں تو دور سے دشمن دیکھتا ہے کہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نماز میں مصروف ہیں، اگر ہم اس شخص کو اگر مار دیں گے تو آسانی کے ساتھ تمام صحابہ کا صفایا کر سکتے ہیں، آسانی سے تمام صحابہ کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو دشمن ان پر تیر برساتا ہے۔ نماز کی حالت میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ مصروف ہیں تو نماز ہی کی حالت میں وہ تیر کو نکال لیتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دشمن ان پر یکے بعد دیگرے کئی تیر مارتا چلا جاتا ہے اور ان کے جسم میں وہ تیر پیوست ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ تمام تیروں کو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نماز ہی کی حالت میں نکال لیتے ہیں۔ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان کا جسم کمزور ہونے لگتا ہے، اور اسی بہانے وہ جلدی سے نماز کو ختم
ختم کر دیتے ہیں اور اپنے ساتھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جگاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ دشمن نے ان پر تیر برسائے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا تمہیں معلوم نہیں جب دشمن نے تم پر تیر برسایا تو تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی سورت کی تلاوت کر رہا تھا جس کی تلاوت میں مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، جس کی تلاوت میں مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس سورت کی تلاوت کیے بغیر نماز کو مکمل کر سکوں، میں اس سورت کی تلاوت کیے بغیر نماز کو مکمل کر سکوں۔ اور آگے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہرا دینے کی ذمہ داری نہ دیے ہوتے تو میں تمام سورت کی تلاوت کرتا، یا تو میری جان نکل جاتی یا تو میں تمام سورت کی تلاوت کرتا۔ یہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کا جواب ہے۔ حضرین، اسی طرح قرآن مجید کا ایک اور حق یہ ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے۔ قرآن مجید کو جب بھی ہم اور آپ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھے، قرآن مجید میں تدبر کرے، قرآن مجید میں غور و فکر کیا کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا کریں اور تاکہ عقل و خرد والے نصیحت حاصل کریں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کیا کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ حضرین، ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، ساتھ ہی دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم کتاب بھی ہے، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ سمجھے بغیر پڑھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا جو سلوک اور رویہ ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے علامہ ماہر القادری مشہور ایک شاعر ہیں، وہ فرماتے ہیں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبوں میں بسایا جاتا ہوں۔ آج حقیقت کسی علمیے سے کم نہیں ہے کہ آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بار بار اس بات کا اعلان کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو یقیناً نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ حضرت، ہم جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بڑی عمروں میں حاصل کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عمر قبول اسلام کے وقت اس پر 8 سال کی تھی، اس عمر میں انہوں نے قرآن مجید کو سیکھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ان جیسے سینکڑوں صحابہ کے نام ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ جن کی عمر قبول اسلام کے وقت 30 سے زائد تھی۔ اس عمر میں انہوں نے قرآن مجید کو سیکھا، قرآن مجید کو سمجھا اور اسلام قبول کیے۔ حاضرین، کوئی بعید نہیں ہے کہ آج ہم امت مسلمہ قرآن مجید کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، اس واقعے کے ذریعے سے ہم اندازہ لگائیں، اپنے ذہنوں میں ان واقعوں کو لائیں اور سوچیں کہ انگریزی حکومت نے کس طرح، کہ انگریزی اگر کوئی شخص ہے تو کس طرح قرآن مجید کو سمجھ کر اسلام قبول کر سکتی ہے۔ حضرین، ایک واقعہ ہے کہ موریس بوکائی کا شمار دنیا کے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں میں ہوتا ہے۔ امریکی حکومت نے انہیں فرعون کی لاش پر ریسرچ کی ذمہ داری دی تھی، تو اس کی نظر قرآن مجید کی اس آیت پر پڑی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہ شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ قرآن مجید کی اس آیت کو اللہ رب العالمین نے ہزاروں سال پہلے اس آیت کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ وہ حیرت اور تعجب میں پڑ جاتا ہے اور اسی آیت کے ذریعے سے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اسی آیت کے ذریعے سے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ جس وقت اس نے اسلام قبول کیا اس کی عمر 40 سال سے زائد تھی،
اس عمر میں اس نے قرآن مجید کو سیکھا، اس کے معنی کو سمجھا اور اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، قرآن مجید، بائبل اور سائنس کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ قرآن مجید اور بائبل اور سائنس کے نام سے کتاب لکھی۔ حضرین ہم غور کریں کہ نو مسلموں کی زندگیوں میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضرین خلاصہ کلام یہی ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کو جب بھی ہم اور آپ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن مجید میں غور و فکر کریں۔ اگر ہم اور آپ قرآن مجید میں غور و فکر کریں گے تو جو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں نازل کیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم اور آپ عربی زبان ہی میں قرآن مجید کو پڑھیں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سیکھنے، قرآن مجید پر عمل کرنے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔